بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، رواہ ابو داؤد الترمذی۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے ہے قیامت کے دن اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو دیکھ کر کافر، مشرک، منافق، مجرمین حسرت و افسوس کرتے ہوئے بہت ساری آرزوئیں کریں گے۔ ان میں سے کافروں کی ایک آرزو کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ جب کافر دیکھیں گے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان اہل ایمان سفارشات سے، اللہ رب العالمین کے رحم و کرم سے سب جہنم سے نکالے جا رہے ہیں، اور آخر میں صرف جہنم میں کافر اور مشرک ہی بچیں گے جن کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس وقت کافر آرزو کریں گے، انہیں افسوس ہوگا کاش کی دنیا میں وہ بھی مسلمان ہو گئے ہوتے۔ تو آج کسی نہ کسی طرح سے اگر گناہ بھی کرتے تو کسی نہ کسی طرح سے آخر میں گناہوں کی سزا پا کر کے بھی ہم جہنم سے نکل جاتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کی دوسری آیت میں ذکر کیا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ تو قیامت کے دن کی آرزوؤں میں ایک آرزو جو بڑے حسرت و افسوس کے ساتھ کریں گے وہ یہ ہوگی، دنیا میں غلط دوستوں اور ساتھیوں کی صحبت سے بچنے کی آرزو۔ غلط دوستوں کی دوستی نے، برے لوگوں کی صحبت نے مجھے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا راہ راست سے۔ اس وقت وہ افسوس کریں گے کاش کہ میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیا ہوتا، اچھے لوگوں کو دوست بنایا ہوتا، تو آج میں گمراہ نہ ہوا ہوتا اور میں جہنم میں نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آرزو کا ذکر سورہ فرقان میں کیا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 اور 29 میں کہیں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، اے کاش کہ میں نے دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس وقت وہ افسوس کریں گے، اے کاش دنیا میں فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کی دوستی نے مجھے گمراہ کر دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، ہدایت کے راستے میرے سامنے واضح ہو گئے تھے، حق باتیں مجھے سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کی دوستی نے مجھے گمراہ کر دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ آج آپ دیکھیے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کے سامنے حق باتیں واضح ہیں، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، ضلالت کیا ہے، سب صحیح سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی دوستی ان کو سیدھے راستے پر نہیں لا رہی۔ دوستانہ تعلقات، دوستی خراب ہو جائے گی، دوست و احباب مجھے تانے دیں گے، آر دلائیں گے، کیا تو بھی ادھر ہی چلا گیا،
یہ دوستی، دوستوں کا آر، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کہ مرض الموت کے واقعے میں غور کریں گے تو اس دنیا سے جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو قبول نہیں کی اور کلمہ نہیں پڑھے، یہی کہہ کر کے لولا ان تعیرنی قریش، قریش کے لوگ اگر مجھے آر نہ دلاتے، کہیں گے کہ کیا یہ جاتے جاتے محمد کے دین کو قبول کر لیا، گھبرا گیا، ڈر گیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا ابو طالب مرض الموت میں تھے تو آپ کو بڑی فکر تھی کہ میرے چچا ابو طالب نے میری کفالت کی اور دعوتی راہ میں میرا بہت سپورٹ کیا، کافی میرے معاون رہے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں سیدھے ان کے پاس چلے گئے، سرانے بیٹھ کر بار بار آپ یا عم قل لا الہ الا اللہ، چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، کلمے کا اقرار کر لیجئے، میں آپ کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا اور آپ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرانے بیٹھ کر کے ان کو ان کی آخرت کو بنانے اور اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر میں لگے ہیں، کلمہ پڑھا رہے ہیں، دوسری اس طرف سرانے اس کے دوست، غلط دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہے دوستی جو آدمی کو ہدایت سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ بازوں میں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ دونوں بیٹھے تھے، ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، ادھر سے وہ دو دوست کہتے اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب جاتے جاتے کیا تم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دو گے؟ زندگی بھر باپ دادا کے طریقے پر تھے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ کر تم مسلمان ہو کر کے جاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کلمہ پیش کر رہے ہیں اور وہ بار بار ان کو آر دلا رہے ہیں، باپ دادا کے طریقے کو یاد دلا رہے ہیں۔ آخر میں انہوں نے کہا ہوا علی ملت عبد المطلب وابا ان یقول لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر میں مر رہا ہوں، اور کلمے کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ غلط صحبت اور غلط دوستوں کے نقصانات ہیں۔ اگر وہاں ان کے برے دوست ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نہ ہوتے اور وہ لوگ آر نہ دلاتے تو ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ان پر اثر کرتی اور وہ کلمہ پڑھ لیتے، اس لیے کہ ایک یہودی غلام جو زندگی بھر یہودی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مرض الموت میں گئے اور اس کے سامنے کلمہ پیش کیا اور اللہ نے اس کو توفیق دی، وہ اپنے باپ کی اجازت لے کر کے کلمہ پڑھ لیا ہو۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن غلط دوستی کا یہ نقصان ہے، غلط دوستی میں آدمی آ کر کے حق بات کو جانتے ہوئے بھی، صحیح بات کو سمجھتے ہوئے بھی دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے دوستانہ تعلقات میں پڑھ کر کے وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا ہے، اور اس کا افسوس اسے قیامت کے دن ہوگا اور کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد بھی میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں الرجل علی دین خلیلی، دیکھو آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے دوست کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس کے دوست کا جو منہج ہوتا ہے، اس کے دوست کی جو عادتیں ہوتی ہیں، دوستی کا اثر دوست کی زندگی میں مرتب ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اس لیے اچھی طرح سے دیکھ لو، غور کر لو کہ تمہاری دوستیاں کن کے ساتھ ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دوستوں کے افکار و نظریات، ان کا عقیدہ غلط ہے، ان کی عادتیں بری ہیں، جس کی وجہ سے دوستی میں رہ کر کے تمہارے اندر بھی وہ بری عادتیں سرایت کر جائے۔ اس لیے اچھی طرح سے دیکھ لو۔ دوست انسان کی شخصیت کو سنوارنے میں بھی اور اس کی شخصیت کو بگاڑنے میں بھی اس کے دوستوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا جو ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کبھی بھی مومنوں کی صحبت اختیار ہو، جو ایمان والے ہیں، متقی ہیں، نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔
سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین سچوں کے ساتھ رہو۔ بعض مفسرین نے صادقین کا معنی موحدین بھی لیا، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، تو کہتے ہیں کہ مع الصادقین کا معنی جو مومن ہیں، موحد ہیں، توحید پرست ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، تاکہ تمہارے ایمان اور عقیدے میں بگاڑ نہ آنا پائے غلط لوگوں کے ساتھ رہ کر کے۔ تو اس لیے قیامت کے دن حسرت و افسوس کرنے کے بجائے، قیامت کے دن اپنے انجام کو دیکھ کر کے، اللہ کے عذاب اور سزاؤں کو دیکھ کر کے افسوس کرنے کے بجائے، دنیا ہی میں ایک عقل مند مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی دوستی کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے شب و روز کے معمولات کا جائزہ لے، اور جہاں بھی بھٹکنے کے، گمراہ ہونے کے باطل راستے ہیں، ان راستوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تاکہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے وہ بچ سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔